الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین. صدق اللہ العظیم. سورہ الاعراف ہم پڑھ رہے ہیں. آج سے آیت نمبر 148 سے ہم شروع کریں گے. گزشتہ کے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کے قوم کا، اور موسیٰ علیہ السلام کو شریعت اور اس کے احکام دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو، جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے، ان کو اپنا نائب بنایا قوم میں. میرے واپس آنے تک ان کی ہدایت و رہنمائی کا کام تم سر انجام دیتا رہو. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم میں، بنی اسرائیل میں ایک عجیب و غریب قسم کی تبدیلی پیدا ہوئی. اس کا ذکر یہاں پر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. موسیٰ علیہ السلام کے بعد، چلے جانے کے بعد، ان کی قوم نے اپنے زیورات سے، یعنی سونے چاندی جو ان کے پاس تھا، وہ زیورات جو تھے، اس سے انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا گائے کا بچھڑا بنایا. اور یہ بنانے کا اصل ذمہ دار بتایا جاتا ہے ایک جادوگر تھا سامری. اس نے یہ حرکت کی اور کچھ ایسی فنکارانہ شاطری اس نے دکھائی کہ اس بچھڑے کے اندر سے جب ہوا گزرتی تو عجیب و غریب قسم کی گائے کی آواز منہ سے نکلتی تھی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں بعض کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں، ہوا سے اس میں سے عجیب قسم کی آواز نکلتی ہے. تو لوگ اس آواز کو سننے کے لیے بنی اسرائیل کے آنے لگے. اب اس میں سے بہت سارے ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان بھی لائے تھے. انہوں نے فرعون سے نجات کے بعد کفر کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کا راستہ اختیار کیا تھا. لیکن اس طرح کی جادوگری سے، اس طرح کی حیرت انگیز چیز سے وہ بھی متاثر ہو گئے، اور انہوں نے اس بچڑے کو، جو محض ایک ڈھانچہ تھا، عجلاً جسداً، ایک ڈھانچہ تھا جیسے جسم ہوتا ہے ویسا بنایا گیا تھا اس کو، اور اس میں سے گائے کی آواز آتی تھی. تو اس کو انہوں نے کوئی قدرتی کرشمہ سمجھا اور اس کی پوجا شروع کر دی. الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ جو بچڑا تھا نہ وہ بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہدایت کا راستہ بتا سکتا ہے. صرف ایک آواز کے دیوانے ہو گئے تھے اور اس کو قدرت کا کرشمہ سمجھنے لگے تھے. کچھ لوگوں نے تو اس کو خدا ہی بنا لیا. اتخذوہ وکانوا ظالمین. انہوں نے اس بچڑے کو خدا بنایا، اس کی پوجا شروع کی، اس کی عبادت شروع کی، اور ظالم بن گئے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابھی طور پر ہی، جب کو وہ اللہ کے کلام کی جو تختیاں تھیں، الواح میں اللہ تعالیٰ جو کلام موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، وہ کلام کی تختیاں لے کر آنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی اس سرکشی کی خبر دی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو
کافی ملامت کی کہ میں نے کیا ہدایت دی تھی، میں نے تم کو کیا راستہ سکھایا تھا، اور میرے جانے کے بعد تم کس طرح سے غفلت کا شکار ہو گئے اور غلط راستے پر آ گئے۔ وحدہ لا شریک کی ذات سے میں نے تم کو وابستہ کیا تھا، توحید کا درس دیا تھا، تمہارا اس محسن حقیقی سے رشتہ جوڑا تھا، اور تم نے ایک بچھڑے کی مورتی کی پرستش شروع کر دی۔ اب ان کی جو کم عقلی تھی، انہوں نے ایسی چیز پر نظر ڈالی جو ان کے اپنے ہی ایک آدمی نے بنائی تھی، اور اس کے سامنے جاتے عجیب عجیب حرکتیں کرتے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو کتنا سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا کر رہے ہو تم، موسیٰ نے کیا تعلیم دی تھی اور تم کون سے راستے پر جا رہے ہو، لیکن ہارون علیہ السلام کی وہ ایک نہیں سنتے تھے۔ برا بھلا کہنے لگے ہارون علیہ السلام کو، اور ضد میں جتنا ہارون علیہ السلام روکتے تھے وہ اتنا ضد میں اور زیادہ کرتے جاتے تھے، اور کچھ لوگ تو حضرت ہارون کے دشمن ہو گئے تھے، جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور سخت غصے میں آئے، اس کا ذکر آپ کو بعد میں آئے گا، کافی غصہ کیا، قوم کو سمجھایا کہ تم نے ضائع کر دیا۔ یہ بھی روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ہارون علیہ السلام پر بھی غصہ کیا، اور نہ صرف غصہ کیا، بتایا جاتا ہے کہ ان کے سر کے بالوں کو پکڑ کے کھینچا۔ کیا کیا تم نے؟ میں نے تم کو کس چیز کے لیے چھوڑا تھا؟ تو ہارون علیہ السلام نے وجہ بتائی کہ میں نے تو جتنی کوشش تھی میں نے کی، لیکن یہ قوم سرکشی پہ آ گئی، میرے جان کی دشمن ہو گئی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں تمہارے لیے طور پر گیا تھا، اللہ کی کتاب لانے کے لیے تمہارے پاس گیا تھا، اور تم نے میرے پیچھے ایسا کر دیا، تو بعد میں وہ پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور انہیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم راستے سے بھٹک گئے تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب وہ سخت شرمندہ ہوئے، سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ اس کا مطلب یہ ہے، ایک محاورہ ہے عربی زبان کا، جو اصل میں سقیطہ کہتے ہیں کاٹ کر الگ کر دینا، فی ایدیہم یعنی ہاتھوں کو کاٹ کر الگ کر دینا، یعنی جب انسان بہت زیادہ شرمندہ پشیمان ہوتا ہے تو اس طرف یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ تو یہی ہوگا کہ وہ بہت سخت پشیمان اور شرمندہ ہو گئے، انہیں سمجھ میں آ گیا، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا کہ وہ راہ راست سے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، تو اب کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہم پر رحم نہیں فرماتا، ویغفر لنا اور ہمیں بخش نہ دیتا، لنکونن من الخاسرین تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ، اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، غضبان اسفا، یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ غضبان کہتے ہیں غصے سے بنا، سخت غصے میں، اسفا افسوس کرتے ہوئے، غمگین کیفیت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، اور کہنے لگے کہ بہت برا کام کیا ہے میرے بعد تم لوگوں نے، میری بری جانشینی کی ہے۔ عجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے فرمان سے جلد بازی کی، ذرا صبر نہیں کیا، اللہ کا حکم آتا، کیا اللہ تعالیٰ فرماتا اس کا انتظار کرتے، اس سے پہلے تم نے یہ راستہ اختیار کیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تو جو تختیاں تورات کے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، وہ اتنے شدت غصے میں آ کر وہ تختیاں ایک طرف رکھے، تو چونکہ پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر غصہ تھا قوم کی اس حالت کی وجہ سے، تو اس میں سے کچھ تختیاں ٹوٹ بھی گئیں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور پھر اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا، وَيَجُرُّهُ إِلَيْهِ اپنی طرف کھینچا، سر پکڑ کر کھینچا۔ ہارون تو نے کیا کیا؟ یہ حانہ کے بڑے بھائی تھے، لیکن چونکہ تابع ہیں، نائب ہیں، خلیفہ ہیں، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بھائی کو تنبیہ کرتے کہ کیا ہوا۔ قال ابن ام، تو ان کی ماں کے بیٹے نے،
یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بیٹے یعنی ہارون علیہ السلام نے کہا ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھے بے بس کر دیا، کمزور بنا دیا، وقادوا یقتلوننی، اور ہو سکتا تھا کہ مجھے قتل ہی کر ڈالے، اس طرح کی ان کی دشمنی ہو گئی تھی میرے ساتھ، میں نے تو جتنا کوشش کرنا تھا میں نے کی، اب میرا اس میں قصور نہیں ہے۔ فلا تشمت بی الاعداء، اب میں پہلے سے ہی ان کی اس سرکشی اور ان کی نافرمانیوں سے دل ٹوٹا ہوا ہے میرا، اب ایسے میں آپ اگر ان کے سامنے مجھے ہی برا بھلا کہیں گے اور مجھے ہی دوش دیں گے تو یہ تو اور خوش ہو جائیں گے، ان کو ہنسنے کا راستہ مل جائے گا، چلو اب دونوں بھائی لڑ رہے ہیں، تو ایسا مت کیجیے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور میرا ان ظالم قوموں میں شمار مت کیجیے، میرا کوئی قصور نہیں، جتنی کوشش ہو سکتی ہے میں نے کی۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک، اب موسیٰ علیہ السلام نے جب پتہ چل گیا، ایک تو قوم کے کچھ لوگ جو تھے جو اس طرح کی حیرت انگیز چیز کو دیکھ کر ان کا ایمان کمزور پڑ گیا تھا، غلط راستے پر چلے گئے تھے، لیکن بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے بعد وہ پھر سے توبہ کر کے رجوع ہوئے، اور ادھر ہارون علیہ السلام کا بھی جو عذر تھا موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا، تو پہلے تو غصہ کیا انہوں نے ہارون علیہ السلام پر، لیکن جب انہوں نے وضاحت کی کہ معاملہ کیا تھا تو ان کا غصہ اپنے بھائی سے ٹھنڈا ہو گیا۔ تو اب یہاں پر آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی، اے رب مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ اب دیکھیے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی بڑی خاص توجہ طلب دعا ہے۔ ایک تو کہا کہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، بھائی کو بخش دے، بھائی نے کوشش کرنے کے بعد بھی جو کامیابی حاصل نہیں کی وہ اس کی غلطی نہیں تھی، اس کی مجبوری تھی، لہذا اس کو معاف کر دے۔ حالانکہ دیکھیے جب انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، قوم جب سرکشی کرتی ہے اور انسان کوشش کے باوجود قوم کو سدھارنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا تو اس کی غلطی نہیں ہوتی، اس نے تو اپنا پورا کام سر انجام دیا، لیکن پھر بھی قوم سدھری نہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، مقرب بندوں کی نشانی ہے کہ وہ اس پر بھی توبہ کرتے ہیں، جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے میں نے اس کو جیسا چاہیے ویسا پورا نہیں کیا، تو مطلب میری جو مجبوری تھی، میری مجبوری کی وجہ سے میں نے نہیں کیا، اس پر بھی توبہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی طرف سے بھی توبہ کی اور خود آپ نے بھی توبہ کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کس چیز کی توبہ کی، کس چیز کی بخشش طلب کی؟ کیونکہ آپ نے ہارون علیہ السلام کو غصہ کیا تھا، تو اس غصے کی وجہ سے اللہ سے توبہ کی۔ رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر، وانت ارحم الراحمین، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور جنہوں نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا، جنہوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی، جلد ہی ان پر ان کے رب کی طرف سے عذاب پہنچے گا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، جنہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا اور پرستی شروع کر دی، جلد ہی ان کے رب کا غصہ نازل ہوگا اور ان پر عذاب آئے گا۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں بھی وہ لوگ رسوا ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم سے محرومی اور اس کی ناراضگی، اس سے بڑی اور کون سی سزا ہو سکتی ہے؟ بتا دیا کہ جنہوں نے اس طرح کا راستہ اختیار کیا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یقینی ہے، اور ایسے لوگ آخرت میں بھی عذاب کا شکار ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔
وہ کذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم بہتان باندھنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرنا، کسی اور کو خدا بنانا، یہ اللہ پر بہتان باندھنے کی طرح ہے۔ والذین عاملوا السیئات، جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا، لیکن پھر اس کے بعد توبہ کر لی، من بعدہا وآمنوا، اور ایمان لائے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، تو اس کے بعد تیرا رب ضرور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی برے راستے پر جانے کے بعد فوری توبہ کر لینا، تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش جوش پر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ بخشتا اور رحم فرماتا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو پھر اٹھایا جو آپ نے غصے سے رکھ دی تھی، اس میں سے کچھ تو ٹوٹ گئی تھی، آپ نے ان کو پھر سے اٹھایا۔ روایت میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کچھ ایسی تختیاں تھیں اللہ کے فرمان کی جو وہاں رکھنے میں ٹوٹ گئی تو پوری ٹوٹ گئی اور کچھ باقی رہ گئی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ ایک حکمت تھی کہ کچھ چیزیں اللہ نے دیں اور ان کی قوم کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اس کو واپس اٹھا لیا۔ کچھ ایسی باتیں تھیں اس قوم کی بھلائی کی، اس قوم کی بہتری کی، وہ چیزیں واپس اٹھا لی اللہ تعالیٰ۔ البتہ جو احکام تھے، ہدایت اور رہنمائی تھی، وفی نسختہا ہدی و رحمہ، اس میں ہدایت اور رحمت تھی، وہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو دے دیا۔ للذین ھم لربہم یرہبون، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری قوم کی طرف سے اللہ کے حضور توبہ کرنے کے لیے چن کے تمہارے قوم میں سے 70 آدمی کا انتخاب کرو جو باقی قوم کے نمائندہ ہوں گے، ان کو پھر طور پر لے کے آنا، وہاں پر ان کی جانب سے وہ 70 آدمی توبہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو پھر لے کے گئے۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، اب وہاں جانے کے بعد کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام انہوں نے بھی سنا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کلام کرتے ہیں وہ انہوں نے بھی سنا، تو وہ آواز سننے کے بعد ان کو بھی اللہ کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا اور انہوں نے اصرار کرنا شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ سے عرض کرو کہ وہ ہم کو اپنا جلوہ دکھائے۔ تو ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا ہی حال جو ہوا، میں نبی ہونے کے بعد میرا جو حال ہوا وہ تو میں جانتا ہوں، اب یہ قوم کہاں سے دیکھ سکے گی، اور ایسی قوم جو ابھی ایمان لائی پھر سرکش ہو گئی، اب پھر توبہ کرنے کے لیے آئی، اس طرح کی کمزور ایمان والے لوگ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ مانتے نہیں تھے، مصر ہو گئے تھے، ہم تو دیکھیں گے ہی دیکھیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا پھر ایک غصہ نازل ہوا۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، پھر انہیں زلزلوں کے جھٹکوں نے پکڑ لیا۔ قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، پروردگار اگر، یہ روایت میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں سے لوگ کافی مر بھی گئے، یعنی مرنے کے قریب پہنچ گئے اس زلزلوں کی وجہ سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار اگر تو انہیں ہلاک کرنا ہی تھا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا جب یہ لوگ سرکشی میں گئے تھے، اب انہوں نے توبہ کا راستہ اختیار کیا، اب میرے ساتھ آئے، اب ایسے وقت پہ تو ان کو کیوں ہلاک کر رہا ہے؟ اگر تو چاہتا، قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان لوگوں کو کیا مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اور اب کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں اس غلطی کی وجہ سے جو چند احمقوں نے کی ہے۔ یہ ظاہر بات ہے یہ دیدار کا مطالبہ کرنے والے یہ قوم میں سے چند احمق بیوقوف لوگ تھے جو اس طرح کا مطالبہ کر رہے تھے، اور مطالبہ ہی نہیں تھا، ان کی اڑ ضد تھی، تو اس کی وجہ سے ساروں کو کیوں عذاب مبتلا کیا جائے۔
ان ہی الا فتنتک، یقیناً یہ تیری آزمائش ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ جتنے لوگ موت کے قریب چلے گئے تھے اپنی سرکشیوں کی وجہ سے، پھر وہ صحیح ہو گئے۔ تذل بہا من تشاء و تہدی من تشاء، اے پروردگار یہ تیری آزمائش ہے، تو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے ہدایت چھین لیتا ہے، تو تیرے اختیار میں۔ انت ولینا، تو ہی ہمارا ولی ہے، ہمارا دادرس ہے، ہمارا حاجت روا ہے، ہمارے کام بنانے والا ہے، کارساز ہے۔ فاغفر لنا، تو ہم کو بخش دے۔ اب دیکھیے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ اپنے اور اپنے بھائی کے لیے کی تھی، اب یہاں پر پوری قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ فاغفر لنا ورحمنا، ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین بخشنے والا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ ان ہدنا الیک، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں خیر و برکت کو، حسنہ کہتے ہیں بھلائی کو، خیر و برکت بھلائی ہمارے مقدر میں لکھ دے، یہ دعا کی۔ ان ہدنا الیک، بے شک ہم نے اب تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میرا عذاب میں پہنچاتا ہوں، مگر میں انہی کو یہ عذاب دوں گا جن کو میں چاہوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، البتہ یہ بات ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر کشادہ ہے، میں رحمت کو اوپر رکھتا ہوں، غصے کے اوپر میری رحمت ہوتی ہے، لیکن جہاں جس کو عذاب دینا ہے وہ میں دوں گا۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو میں لکھوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی میری جو رحمت ہے جو وسیع ہے وہ میں ان لوگوں کے لیے رکھوں گا، ان لوگوں کے مقدر میں لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب یہ خاص طور سے آپ دیکھیں گے یہاں پر زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر ہوا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، ویسے لوگوں پر میری رحمت ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کر کے ان لوگوں کی سرکشی اور توبہ کی جو حالت ہے وہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو بھی یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ رسول کی، جو کہ نبی امی ہے، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے ہمارے النبی الامی۔ امی کے کئی معنی ہیں، بعض لوگ بعض ترجمہ کرتے ہیں، بعض لوگ بعض ترجمہ کرتے ہیں۔ امی جو ہے ایسے آدمی کو کہتے ہیں عربی میں جس نے باضابطہ کسی کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی، ایک معنی اس کے یہ ہے۔ ایک معنی امی کے یہ ہے، امی بنا ہے سے، کہتے ہیں ماں کو، روٹ، جو انسانیت کی روٹ ہے وہ بھی ہوتا ہے، اس سے بنا ہے امی۔ اور ایک کے معنی ہیں القریٰ میں پیدا ہونے والا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی اور القریٰ مکہ مکرمہ کا نام ہے، تو اس لیے بھی آپ کا لقب امی پڑا۔ اور ایک امت سے بھی ہے، امت والے، جیسے کہ مدینتن ہے، اب مدینے کے رہنے والے کو تا نکال کر مدنی لکھا جاتا ہے، مکہ کے رہنے والے کو تا نکال کر یا لگا کے مکی کہا جاتا ہے، تو ویسی مدینے والے مدنی، مکے والے مکی، امت والے امی، یہ معنی بھی اس طرح سے اور بھی مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ زیادہ جو اہل دل لوگ ہیں انہوں نے وہ روٹ والے معنی اختیار کیے ہیں۔ تو جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں جو کہ نبی امی ہے،
وہ لوگ ان کے ذکر کو، ان کے نام کو، ان کے تذکرے کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تورات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا ہے اور انجیل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا ہے۔ بعد میں ان کتابوں میں الٹ پھیر ہو گیا، تعصب اور اناد کی وجہ سے ان لوگوں نے جہاں جہاں حضور کا نام تھا ان کتابوں میں وہاں سے نکال دیا۔ آج بھی اس کے باوجود کہیں نہ کہیں اشارتاً حضور کا نام تذکرہ برابر موجود ہے آج بھی۔ وہ پوری طریقے سے نہیں نکال سکے، نام نکال دیا اور جو واضح آیتیں تھیں وہ نکال دی، لیکن پھر بھی جہاں جہاں اشارے ملتے ہیں وہاں آج بھی ان کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ تورات اور انجیل میں انہوں نے پایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، تو جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، یأمرہم بالمعروف، اور یہ اس نبی کی خاص صفت ہے کہ وہ نبی اچھائی کا، نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزوں کو ان پر حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور کام کی بات آپ یاد رکھیں، حلال حرام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن یہاں پر لکھا گیا ہے کہ نبی حلال اور حرام کرتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ نبی کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ شریعت میں کہ اچھی چیزوں کو حلال کرے اور خراب چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام کرے۔ نبی کے منہ سے اگر کسی چیز کے بارے میں نکل گیا کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان کا بوجھ اتارتا ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے بوجھ اتارنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسرہم و اغلال، اور زنجیریں نکالتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بعض اور سخت چیزیں تھیں ان کی شریعت میں۔ غل کی جمع ہے اغلال، اس کے معنی ہے زنجیر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شدید اور سخت قسم کے احکام تھے، جیسے کہ سیٹرڈے، سنیچر ہفتہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس دن سارا کا سارا دن اللہ کے لیے وقف کر دینا، دنیاوی کام کاج نہیں کر سکتے تھے۔ 6 دن تمہارے، لیکن 1 دن اللہ کے لیے وقف کر دو، نہ کوئی کاروبار کر سکتے، نہ کچھ اور دنیاوی کام کر سکتے، صرف عبادت کے لیے، یہ تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسا نہیں کیا گیا، چند گھنٹے یا چند منٹوں کی بات ہے، خالی جمعے کے دن کچھ وقت کے لیے کاروبار سے منع کیا گیا۔ اب وہ کتنا ہوتا ہے، کسی جگہ آدھا گھنٹہ، کسی جگہ 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ جو بوجھ تھا، یہ جو زنجیریں تھیں، یہ زنجیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کم کر دی گئی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قتل کا مرتکب ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دیت کی گنجائش نہیں تھی، مطلب کچھ خون بہا جس کو کہتے ہیں، کچھ دے دلا کے معاملہ کر کے معاف کر دینا۔ ان کے وارث لوگ، اگر کسی شخص نے کسی کا قتل کر دیا تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد اگر ان کے وارثین اگر اس کو معاف کر دینا چاہیں کچھ لے دے کے تو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ جو سہولت اس امت کو دی گئی ہے وہ گزشتہ امتوں کو نہیں تھی، بلکہ قاتل کا بدلہ قتل ہی تھا، قصاص، اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کسی نے کسی کا قتل کیا تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ اس کو قتل ہی کیا جائے گا، کوئی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے احکام تھے جو کافی سخت تھے، لیکن اس امت میں اس میں نرمی لائی گئی۔ التی کانت علیہم، جو کہ وہ قوموں میں تھے، وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھی، لیکن اس نبی کی امت کے لیے وہ پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ ایک نبی تھے جن کے پاس 6 مہینے روزہ رہنا اور 6 مہینے کھانا کھانے کا حکم تھا۔ سال کے 6 مہینے عام زندگی گزارو، کھاؤ پیو، اور 6 مہینے روزہ رہو۔
یہ حکم تھا. لیکن آپ دیکھیں گے یہاں پر 11 مہینے کھاؤ پیو، 1 مہینہ روزہ رہو. اور اس میں بھی اور نرمی یہ کر دی گئی کہ ساری پابندیاں صرف دن کے وقت میں ہی ہے. ایک بار آپ نے روزہ رکھ لیا، توڑ لیا، کھول لیا، تو اس کے بعد پابندیاں بھی ختم. تو یہ نرمیاں کی گئی. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. تو جو لوگ ایمان لائے اس نبی پر، اس نبی امی پر ایمان لائے اور آپ کی تعظیم کی. اب دیکھیں یہ شرط بھی ہے، ایمان لانا، اور پہلی چیز کیا ہے؟ تعظیم کرنا. وعزروہ، نبی کی تعظیم کرنا. ایمان لانا، وعزروہ تعظیم کرنا، ونصروہ اور آپ کی مدد کرنا، جتنا ہو سکا اتنی مدد کرنا. آپ کے کام میں، آپ کی تبلیغ میں، آپ کے مشن میں آپ سے جو ہو سکا کرنا. اور یاد رکھیے یہ مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم نہیں ہوا ہے، یہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے. اب یہاں پر تعظیم بھی ہے اور نصرت بھی ہے، مدد بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کرنا، ان کے ناموس کی حفاظت کرنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، جو احکام ہیں اس پر عمل کرنا، دین کی خدمت کرنا، تبلیغ و ہدایت کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی بھی اتباع کرنا جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. کیا ہے وہ؟ کس طرف اشارہ ہے یہ؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نور نازل کیا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید کی پیروی کرنا، جو احکام دیے گئے ہیں اس پر عمل کرنا. اور یہ احکام پر عمل اس صورت میں ہی ہو سکتا ہے جب کہ آپ کے پتہ ہو کہ اس میں لکھا کیا ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن میں کیا لکھا گیا ہے تو آپ کیا اتباع کریں گے، کیا پیروی کریں گے اس نوری؟ تو پہلا فریضہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم پہلے یہ جانیں کہ قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا لکھا ہے. اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنے کا راستہ کھلے گا. اولئک ھم المفلحون، اور یہی خوش نصیب لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اب یہ ٹوک اعلان ہے، 4 چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے. اب ہمارا معاملہ تو یہ ہے، غفلت میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں. ایمان کے معاملے میں ہی پتہ نہیں کیا کیفیت ہے ہماری، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پہلا ہی جو سٹیج ہے وہیں پر ہم لڑکھڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایمان ہی مضبوط نہیں ہے پہلے. تو ایمان ہونا، ایمان کی مضبوطی ہونا، پھر ادب و احترام والا طریقہ اختیار کرنا، تعظیم و تکریم کا راستہ اختیار کرنا، پھر تیسرا دین کی خدمت جتنی ہو سکتی ہے ہم سے اتنی کرنا. سب کو ملتی ہے خدمت کی توفیق کب، فضل جس پر ہوا وہ ہوا منتخب. خدمت دین کا جس کو موقع ملا اس کو موقع گنوانا نہیں چاہیے. وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرنا. اور ظاہر بات ہے یہ ان کی مدد ان کے پرسنل معاملات میں تو نہیں ہے، وہ تو کسی سے مدد لیتے ہی نہیں ہے اپنے ذاتی معاملات میں. لا اسألکم علیہ اجرا فرما دیا، میں اس تبلیغ کا تم سے کوئی معاوضہ یا اجرت طلب کرتا ہی نہیں ہے، مجھے چاہیے ہی نہیں. تو ان کی مدد کرنے کا مطلب ان کے دین کی مدد کرنا ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور چوتھی چیز ہے اس نور کی، ہدایت کے اس نور کی، اس کتاب کی پیروی کرنا، اس کے احکام کی تعمیل کرنا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو ہی کامیابی ہے. یہ 4 چیزوں کو، یہ 4 پلرز ہیں کامیابی کے. ان 4 پلرز کو اختیار کریں گے تو کامیابی ہے. اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں. یہ 4 چیزیں بتا دی گئی. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. آمین والحمد للہ.